اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سورہ انسان کی تفسیر شروع کی ہماری پیاری بہنوں کے کہنے پر، اور آج جو دوسرا اس کا حصہ ہے اس کی طرف آتی ہوں اور اس کو بیان کرتی ہوں۔ ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کے اوپر کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کوئی چیز بھی نہیں تھا۔ اس کو ہم نے ڈیٹیل سے بیان کر لیا۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی کوشش کی کہ ہم اس کو بیان کر سکیں، لیکن ہم اس کو مکمل بیان پھر بھی نہیں کر پائیں کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز میں طرف آتے ہیں۔ یہاں پر ایک یہ جو آیت ہے، جب ہم پڑھتے ہیں نا هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جب یہ میں آیت پڑھتی ہوں نا تو میرے ذہن میں فوراً کچھ چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ یہ آتی ہے کہ دیکھیں ہم لوگ ہیں، ہم لوگ تقریباً ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جو ایک خیالی دنیا ہے۔ اللہ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تم تھے پھر تم ذکر کے قابل نہیں تھے، یہ سب کچھ۔ لیکن جب میں اس آیت کو غور سے پڑھ رہی تھی تو مجھے امام حسین علیہ السلام کی جو دعائے عرفہ کے اندر امام حسین علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت الفاظ بیان کیے ہیں نا، مجھے وہ یاد آ گیا۔ اس کے اندر جو امام حسین علیہ السلام بیان کرتے ہیں، امام کیا کہتے ہیں، یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ ایک دھوکہ ہے، غرور کہتے ہیں نا، لیکن یہ دنیا خیالی دنیا ہے۔ جو دنیا کو جو ہم نے اپنے اندر جو خیال بنا کے رکھا ہے، حقیقت فقط وہ ہے جو اللہ بیان کرتا ہے، حقیقت فقط وہ ہے جو خدا نے ہمیں بتایا، اور حقیقت فقط وہ ہے جو مرنے کے بعد ظاہر ہو جائے گی، یا حقیقت وہ ہے جو 1,24,000 انبیاء نے بتایا، حقیقت وہ ہے جو قرآن بتاتا ہے۔ اب جب ہم امام کی دعا پڑھتے ہیں نا تو امام کیسے دعائے عرفہ میں کہتے ہیں الہی من کانت محاسنہ مساوی فکیف لا تکون مساوی مساوی، یہاں پر۔ اور پھر انشاءاللہ کہ سب جتنے بھی ہمارے مومن بہن بھائی ہیں ان لوگوں نے ضرور امام کی یہ جو دعائے عرفہ ہے اس کے جملے پڑھے ہوں گے، اور پھر خود فرماتے الہی من کانت حقائق دعاوی فکیف لا تکون دعاوی دعاوی، کہ یا اللہ جب میں حقیقت چیزوں کا دعویٰ کرتا ہوں تو وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے، اور کس طرح سے وہ حقیقت ہو سکتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت امام بتاتے ہیں کہ جو میں جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہوں، جو میں چیز چاہ رہا ہوں، جس چیز کو میں اچھا سمجھتا ہوں، اس میں اچھائی نہیں ہے، وہ میرے خیال ہے، وہ میرا گمان ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جس دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، یعنی اب ہم 90% ایسے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جو ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو خیالی دنیا ہے، جو حقیقت میں نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے صرف جو خدا چاہتا ہے، اور امام نے بھی بہت ہی پیاری چیز میں انداز میں ہم لوگوں کو بتا دیا۔ اب یہاں پر آتا ہے کہ انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، جو ہے وہ ہونا چاہیے، کہ اے انسان تم کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تیری حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو تم تو پہلے تو تمہارا وجود بھی نہیں تھا، پھر تم جب ہوئے تو قابل ذکر نہیں ہوئے، اور جب قابل ذکر ابھی ہو تو تم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہو۔ اور اگر انسان اس خیال سے، اس گمان سے، اس وہم سے نکل کے آ جائے کہ وہ کچھ ہے، وہ ہے اور وہ تھا، وہ رہے گا، اس کی طاقت، اس کی پاور، اس کی ہر چیز کو جب وہ حقیقت کی طرف آئے گا نا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں انسان کی خود کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کتنی دفعہ ہم قرآن کی کافی آیتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں پروردگار عالم خود فرماتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زمین پر کہ یحسبون انہم یحسنون صنعا یحسبون انہم مہتدون،
यहसबून अन्नहुम अला शैइन। अब देखो कैसे अल्लाह हमें ये बताना चाहता है कि वो लोग गुमान करते हैं। यहसबून यानी गुमान गुमान गुमान। अब देखो कि ना कितनी मर्तबा कुरान की आयतों में यहसबून आया है या हसब आया है या जन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है या अलिमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये सब जो है ये तकरीबन उस चीज़ के बारे में बताते हैं कि इंसान गुमान करता है, सोचता है उसके अंदर। तो आप देखें यहाँ पर जो मैंने अभी पढ़ा उसमें कैसे अल्लाह यहाँ बताता है कि यहसबून अन्नहुम मुहतदून, वो गुमान करते हैं कि वो हिदायत पे। यहसबून अन्नहुम यहसबून युहसिनून सुनआ, और ये लोग गुमान करते हैं युहसिबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, ये लोग गुमान करते हैं कि जो भी ये काम कर रहे हैं, जो भी कुछ हाथ से घड़ रहे हैं, जो भी कुछ ये बना रहे हैं मसनूई चीज़ों को, ये अच्छा है। यहसबून अन्नहुम अला शैइन, ये गुमान करते हैं वो किसी चीज़ के ऊपर है, यानी कोई चीज़ वो ताकतवर है। अगर आप देखें, अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा मुहासबा करेंगे ना तो हमें नज़र आएगा कि हमने कितना हम ख्याली दुनिया में रह रहे हैं। हमें इस ख्याली दुनिया से निकलकर हकीकत की तरफ आना चाहिए। आप देखें जब इंसान एक ख्याली दुनिया में होता है ना और समझता है कि मैं कुछ हूँ और मैं कुछ था और मेरा वजूद था, मेरा वजूद है, तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुमराह हो जाता है। अब देखो शैतान ने क्या कहा था, खलक़तनी, ए अल्लाह तुमने मुझे खल्क किया, खलक़तनी मिनन्नार, तुमने मुझे आग से खल्क किया, व खलक़तहु मिन तीन, और उसको तुमने मिट्टी से खल्क किया। उसका ये गुमान था ना, उसका ये वहम था ना, उसका ख्याल था ना, वो एक ख्याली दुनिया में गुम था। शैतान की अगर हम पूरी लाइफ को देख दें ना, वो एक ख्याली दुनिया में गुम था कि मैं कुछ हूँ और अल्लाह ने मुझे फरिश्ता बना के रखा, तो जो खलीफा अल्लाह ज़मीन पे बनाने वाला है वो मुझे खलीफा बनाएगा, यानी मैं खलीफा बनूंगा। तो उसके अंदर एक ख्याली था, उसने एक ख्याली दुनिया बनाई हुई थी जिसने उसको तबाह करके रख दिया। और बिल्कुल इसी तरीके से भी जो लोग ख्याली दुनिया में होते हैं ना, ये सबसे डेंजरस होता है कि वो लोग गुमान करते हैं हम हिदायत पे, हालांकि वो हिदायत पे नहीं होते। वो लोग कहते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं अच्छा है, जिस चीज़ पे हम हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, हालांकि ये बिल्कुल भी गलत है। ये एक ख्याली चीज़ है और ये जो ख्याली दुनिया है ये सबसे ख़तरनाक होती है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें हकीकत दिखाए जो हकीकत में है, क्योंकि ख्याली दुनिया में जो रहते हैं ना, तो जो काफिर होते हैं तो अल्लाह तो उनको ख्याली दुनिया से हकीकत की तरफ लाता भी नहीं, क्योंकि अगर लाएगा तो वो माफ़ी मांगेंगे और माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह को माफ़ करना पड़ेगा, और अल्लाह नहीं चाहता कि ऐसे लोगों को माफ़ी मिले। अब देखिए, और दूसरी तरफ जब भी हम देखते हैं ना, तो काफिरों के लिए भी बहुत ज़्यादा आता है कि ज़ुय्यन लिल काफिरीन मा कानू यामलून। अल्लाह ने जो काफिर होते हैं ना, जिससे अल्लाह नफरत करता है, वो गलत काम जब करते हैं, जो भी उनके काम होते हैं, तो क्या होता है, ज़ुय्यन ज़ीनत दी गई। यहाँ पर आते थे कि शैतान क्या करता है, काफिरों को जो काम करते हैं उनके कामों को ज़ीनत देकर उसके सामने जाहिर करते हैं, ज़ुय्यन। और फिर लिल काफिरीन, काफिरों के लिए मकान यामलून, जो कुछ उन्होंने अमल किया है। तो अब देखो कि शैतान उनके कामों को जीनत देकर सजा के डेकोरेट करके उनके सामने पेश कर देता है कि तुमने तो अच्छे काम किए, तुम तो बहुत अच्छे काम कर रहे हो, और तुम तो सच पे हो, तुम तो हकीकत पे हो। तो यहाँ पर वो ख्याली दुनिया में चले जाते हैं कि भी हाँ हम तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आबाओ अजदाद को पकड़कर उनकी बदन मेरे बाप दादा को पकड़कर गुमराह हो जाते हैं। ये भी एक ख्याली दुनिया है जिसमें वो रहते हैं। उससे भी निकल के हकीकत की तरफ आना चाहिए कि मेरे आबाओ अजदाद का दीन या मेरे अल्लाह का दीन, मेरे रसूल का दीन, मेरे कुरान का दीन। अब देखिए कुरान में कितनी मरतबा आया है, इन्ना वजदना आबा अना, कि हम पाते हैं अपने आबाओ अजदाद के इसके दीन को। अच्छा, फिर जब हम देखते हैं तो हमें और भी एक चीज़ मिलती है कि यहूदियों के बारे में मिलता है। जैसे यहूदी इस वक्त जो यहूदियों की तब ये यहूदी समझते हैं कि हम पावर हमारे पास है, हमने सबको कंट्रोल कर लिया, लेकिन ये नहीं समझते कि आखिरत में इनकी पकड़ होगी, अल्लाह इनकी हालत क्या करेगा। ये कभी नहीं सोचते जब इमाम मेहदी आखिरत ज़मा का ज़हूर होगा तो इनकी हालत क्या होगी। या अभी भी इस दुनिया में भी अगर हम देखें तो अल्लाह उनको छोड़ेगा तो नहीं। तो देखिए उनकी वो जो ख्याली दुनिया है ना, जिनको उनको जलील करके रख दिया है, रुस्वा करके रख दिया, गुनाह और हराम की तरफ आ गए, जो शैतान की कंट्रोल में आ गए और शैतान की इबादत करना शुरू कर दिया। ये उनकी ख्याली दुनिया है जिस दुनिया में वो लोग रह रहे हैं और अपने आप को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। और वो ख्याली दुनिया क्या है कि नहनु आबा अबनाउल्लाह व अहिब्बाउहु। यहूदियों के अंदर एक उनका एक माइंड सेट है। अच्छा, वो क्या है
وہ اس خیال میں رہتے ہیں، وہ اپنی ایسی خیالی دنیا ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور ہم سب سے زیادہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر اللہ بھی کیا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اچھا اگر تم لوگ اتنے میری پسندیدہ بندے ہو تو میں تم لوگوں کو کچھ کام کہتا ہوں تم کر کے دکھاؤ، اگر واقعا تم لوگ میرے بچے ہو اور تم لوگ جو ہے وہ ہو جس سے میں شدید محبت کرتا ہوں، تو پھر یہ جو چیزیں میں کہتا ہوں اس کو کر کے دکھاؤ۔ اس میں سے سب سے پہلے آتا ہے ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس وتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ سورہ جمعہ میں اللہ کہتا ہے اگر تم گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو، انکم اولیاء للہ، اللہ کے لیے ولی ہو، اس کے دوست ہو، اس کے رہبر ہو، اور اس کے بہت نزدیکی ہو، اس کے مالک ہو، من دون الناس، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنا الموت، تو تم تمنا کرو موت کی، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو وہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں کیونکہ وہ سچے نہیں ہے۔ پھر ہم جب دیکھتے ہیں نا انسان جو ہے وہ اپنے تصورات کے اندر رہتا ہے، یہاں پر اس کو نکلنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ علم حاصل کرنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ مانگنا چاہیے۔ ہمیشہ آپ دیکھیں انبیاء کا طریقہ یہی تھا کہ کل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ مجھے حقیقت کی طرف لے آ۔ اور کیونکہ یہ جو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، آخرت میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی وہی کہتے ہیں کہ انبیاء اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے پاس وہی سب کچھ ہے جو تم نے ہمیں سکھایا، الا ما علمتنا، جو کچھ تم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کس قدر یہاں خداوند عالم ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت کے دن نہ تو رشتے کام آئیں گے، ولا یسأل حمیم حمیم، ایک جو یعنی جو رشتہ دار ہوں گے ان سے ایک دوسرے سے سوال نہیں ہوگا، تم سے ہوگا سوال۔ اور پھر کہتا ہے حلق علی سلطانیہ، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے پاور، طاقت، پیسے، دولت، عزت، اولاد، ہر چیز نے اس کو ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، اللہ سے دور کر کے رکھ دیا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس پہ وہ خیالی دنیا میں آ گیا تھا اور خیالی دنیا میں رہ رہا تھا، اور اللہ کو یہ خیالی دنیا اور خیالی چیزیں نہیں پسند، حقیقت کی طرف آنا چاہیے کہ ہم حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اکثر جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جہالت میں زندگی گزارتے ہیں اور پھر سمجھ یعنی علم سے دور ہو جاتے ہیں اور اس قدر جاہل ہو جاتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ جہالت کا جو اصل سبب ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ انسان ایک خیالی دنیا بنا لیتا ہے اور اپنی خیالی دنیا میں رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں اور میں اس کا بادشاہ ہوں، اس دنیا کا بادشاہ ہوں اور مجھے بادشاہت ملنے والی ہے۔ یقیناً یہ تو اللہ دے سکتا ہے، لیکن جس انداز میں میں کہہ رہی ہوں اس انداز میں نہیں، اللہ سے ہٹ کے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ سمجھتے کہ میں حرام کام ہے کسی کو تکلیف دینا، کسی کو اذیت دینا، حقوق الناس، حقوق لوگوں کی چیزیں کھا کر وہ سمجھتے ہیں، ظلم کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو جو جہالت کا سب سے بڑا جو ریزن ہوتا ہے وہ خیالی دنیا میں رہنا ہوتا ہے یا فضول سوچیں، فضول خیالات۔ اور پھر یہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ بتوں کو لے کر کہتے ہیں، بت جو پرست ہوتے ہیں ان کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا، یہ ہمارے شفیع ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، پھر کہتا ہے ان القوت للہ جمیعا، ساری کی ساری طاقت اللہ کے لیے، ساری کی ساری عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیں فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اگر وہ لوگ مکر اور فریب کرتے تو سب پورا مکر اور فریب اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتے، یزعمون انہم آمنوا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ کتنی ایسی آیتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں یہ ملتا ہے کہ کافی لوگ آتے ہیں رسول خدا کے پاس، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے بلکہ وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو یہ جو خیالی دنیا ہے یہ بہت زیادہ انسان کے لیے خطرناک ہوتی ہے اور اس خطرے سے نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر مومن وہ ہوتا ہے کہ لِكَيْ لَا تَعْسُوا عَلَىٰ مَا آتَاكُمْ
ولا تفرحوا بما آتاکم، جو ہاتھ سے نکل جائے اس پہ افسوس نہیں کرتے، اور جو اس کو چیز مل جائے اس پہ خوش نہیں ہوتے، اس کو پتہ ہے کہ میں حقیقی دنیا میں جانے والا ہوں۔ تو حقیقت سے آشنا، حقیقی زندگی سے آشنا ضروری ہے، کیونکہ ہم کتنے بھی تصورات میں چلے جائیں، خداوند عالم سورہ نساء میں کہتا ہے فی بروج مشیدہ، کہ اے انسان تم اگر بروج مشیدہ یعنی بہت مضبوط بڑے بڑے برج، بڑی بڑی بلڈنگز میں بھی اگر وہی نا 500 لاکھ کے جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایسی ایسی بلڈنگز ہوں، اس میں بھی جب تم چلے جاؤ گے نا بڑی بڑی بلڈنگ میں، بڑے بڑے قلعوں میں بھی، موت تو تمہیں پکڑے گی، اس سے تو تم دور نہیں ہو سکتے۔ اور پھر یہاں پر بھی کہتا ہے اگر انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اگر اللہ ارادہ کر دے کسی کو مارنے کا تو کون بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور پھر کل شیء ہالک، ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے، اور موت جب انسان دیکھتا ہے تو پھر اس کی حقیقت سے کیوں دور چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں اس سے باہر آنا چاہیے۔ یہ خیالی دنیا جو ہے انسان کو صرف تباہی کی طرف لے جائے گی اور کہیں پر بھی نہیں لے جائے گی۔ شیطان کی پوری زندگی جو اس نے عبادت کی، اس نے صرف ایک خیالی دنیا اور اپنے آپ کو خیال اور وہم اور گمان میں جو اس نے اپنی دنیا بسا کے رکھی تھی، اس دنیا نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ ہمیں یہ کہتا ہے، یہاں یہ بتانا چاہتا ہے اس آیت میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ انسان کے اوپر کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی، یعنی اے انسان خیالی دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا کی طرف آ جاؤ۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، جلدی جلدی سے اس آیت کو کرتی ہوں کیونکہ یہ جو سورہ ہے ہمارے پاس ہے تو چھوٹی سی، لیکن اس کی آیتیں بہت ہی پیاری اور خوبصورت ہیں۔ کوشش کروں گی کہ میں آیتوں کو کروں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں ایک ٹو دا پوائنٹ بات کروں تاکہ ہمارا وقت بچ جائے۔ اچھا، پھر ہم آتے ہیں دوسری آیت کی طرف جس میں اللہ کہتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اچھا، کتنی پیاری آیت ہے کہ جس میں اللہ کہتا ہے، اچھا پھر اس کے بعد جب اللہ کہتا ہے نا کہ انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا، من نطفۃ، ایک نطفے سے ہم نے انسان کو خلق کیا۔ کیسا نطفہ؟ امشاج، مکس نطفہ، مکس کیا ہوا ہے، نبتلی ہے تاکہ ہم اس کو آزمائیں، اس کی آزمائش ہوگی۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور پھر ہم نے اس کو قرار دیا سننے والا اور گہرائی سے دیکھنے والا، بہت زیادہ غور سے سننے والا، اس سے غور سے سننے والا کہ اس کو پتہ چل جائے حق اور حقیقت کیا ہوتی ہے، اور بصیرہ اندر گہرائی سے دیکھنے والا۔ لیکن اب دیکھیں اس آیت کے بعد فوراً اللہ یہ کہتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور پھر ہم نے اس کو ہدایت دی کس کی طرف؟ سبیل کی طرف۔ ہم نے انا ہدینا، ہم نے ہدایت دے دی اس انسان کو، السبیل، سیدھے راستے کی طرف، سبیل کی طرف، راستے کی طرف، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ شکر گزار بن جائے، چاہے وہ انکار کرنے والا بن جائے، چاہے وہ ایمان کو چھپانے والا بن جائے، چاہے وہ ناشکرا بن جائے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، اس کو تھوڑی سی آیت کو کرتی ہوئی جاؤں گی۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں، میں جو نطفہ لفظ ہے اس کی طرف بعد میں آتی ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے امشاج، امشاج کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مکس ہونا، ہاں مکس ہونے کو کہتے ہیں، اور مخلوط ہونا، مکس ہونا۔ یہاں پر اللہ جب کہتے ہیں کہ انسان کی جو خلقت ہے وہ ایک ایسے نطفے سے کی گئی ہے جو مکس ہے، تو آپ دیکھیں ایک اسپرم سے، اوول سے، اور پھر بہت زیادہ اگر ہم سائنس کی طرف آئیں گے، میں تو اس وقت نہیں چاہتی کہ ہم سائنس کی طرف آئیں، اگر سائنس کی طرف آئیں گے تو ہمیں 2-3 گھنٹے چاہیے مسلسل کہ ہم ایک نطفے پہ بات کر سکیں۔ مجھے لگتا ہے 2-3 گھنٹے بھی بہت کم ہوں گے۔ آج کل ہمارے پاس انٹرنیٹ بہت اچھے سے اویلیبل ہے، ہمارے پاس یوٹیوب ہے، ہمارے پاس ساری چیزیں اویلیبل ہیں، ہم جا کر کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ نطفہ امشاج کیسے ہوتا ہے، کیسے اللہ نے سپرم، اوول اور ساری چیزوں کو مکس کر کے اور پھر ایک انسان کو کھڑا کر دیا۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ امشاج کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے وجود سے اللہ نے ایک انسان کو خلق کیا، اور یہ اگر دونوں کا وجود نہ ہوتا تو پھر یہ انسان کی خلقت نہ ہوتی۔
यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा, मैं नुत्फ़े की तरह मैंने कहा मैं बाद में आती हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए नब्तली ही का मतलब होता है कि हम इसको आज़माएँगे। तो यहाँ पर जो हम भाग-दौड़ करते हैं कि ये मुझे गम क्यों मिला, ये मुझे तकलीफ़ क्यों मिली। देखिए रंज, गम, तकलीफ़, आज़माइशें होंगी, अल्लाह ने कस्में खाई, अल्लाह ने वादा किया है कि इंसान को आज़माएगा, उसकी औलाद में, उसकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, हर उस चीज़ में जिसको वो पसंद करता है, अल्लाह आज़माएगा। नब्तली का मतलब होता है बलवा, और ऐसी आज़माइश कि उसको जो बूढ़ा कर देगी, कमज़ोर, ख़त्म कर देगी, इतनी सख्त आज़माइश करेगा। और बलवा भी का मतलब होता है बूढ़ा या पुराना हो जाना, इसको कहते हैं। तो आप देखिए नब्तली इंसान को अल्लाह आज़माएगा, हम आज़माएंगे। और फिर ये आज़माइश जो है ये अच्छा ये आज़माइश तब होती है जब अल्लाह हमारे ऊपर किसी चीज़ को हमें ज़िम्मेदार करार देता है, हमारे ऊपर कुछ तकलीफ़ आती है। तकलीफ़ का मतलब होता है हमें मुकल्लिफ़ करार देता है, यानी हमें देता है कि ज़िम्मेदार करार देता है कि तुम्हें ये काम करना है। तो जब उसने मुझे ज़िम्मेदार करार दिया और मुझे मुकल्लिफ़ करार दिया है कि मैं ये काम करूँ तो अब देखिए कि जब मुझे उसने मुकल्लफ़ करार दिया कि मुझे ये काम करना है, तो मुकल्लफ़ होने के लिए हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, हमारे लिए इल्म का होना ज़रूरी है। और इल्म के लिए जब कोई चीज़ जब मैं लेती हूँ तो उस चीज़ के लेने के लिए मेरे पास उसका वेपन होना चाहिए। तो अल्लाह ने क्या किया, कहा कि जब मैंने इंसान को पैदा किया तो मैंने उसको करार दिया नब्तली, आज़माइश में। आज़माइश के लिए एक इल्म का, एक आगाही का, एक इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और जब इन्फॉर्मेशन एक इंसान के पास कहाँ से आएगी, तो अल्लाह ने कहा मैंने उसके इन्फॉर्मेशन के लिए, उन चीज़ों को हासिल करने के लिए मैंने उसके लिए उसके अंदर एक वेपन रखे हैं कि उससे वो इल्म को हासिल करेगा और अपने अंदर ले आएगा। और फिर वो जब उस इल्म को हासिल कर लेगा, उसको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता चल जाएगा। फिर वो रिस्पॉन्सिबल होगा और उसके मुताबिक वो अच्छे से अंजाम देगा। और फिर जब वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको इल्म मिलेगा और सब कुछ मिल गया, तो फिर जाकर अल्लाह ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैंने उसको छोड़ दिया, फिर भी मैंने उसके अंदर क्या रखा है, मैंने उसके अंदर हिदायत का रख दिया है। एक हिदायत तकवीनी होती है, एक तशरीही होती है, और एक फितरी होती है। अल्लाह ने फितरतन भी उसको हिदायत दे दी है, अल्लाह ने तकवीनी जब उसको पैदा किया तब भी उसको अल्लाह ने हिदायत दी है, और अल्लाह ने तशरीही भी दी है अम्बिया के ज़रिए से। और ये सब के लिए, किसी के लिए ख़ास अल्लाह ने नहीं रखा, हर इंसान के लिए है। लेकिन जो वेपन है जो अल्लाह ने उसको दिए है, जिसके ज़रिए से वो इल्म और आगाही को लेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने मुकल्लिफ़ होने को समझेगा और उसके ज़रिए से अमल को अंजाम देगा, वो क्या है? वो है हमारे पास तकरीबन जैसे अल्लाह ने कहा समी बसीरा, समी और बसीर, सुनने की ताकत, बहुत गौर से सुनना। समा का मतलब होता है गौर से सुनना, क्योंकि समा की एक मीनिंग होती है उज़्न, तो गौर से सुनना और फिर उस पर अमल करना। समी बसीर, गौर से सुनना और ऐसे सुनना कि उसमें पता चल जाए कि हक़ क्या हकीकत है। और सब बसीर तो हम सबको पता है कि बसीर का भी ऐसे होता है कि बिल्कुल बेशऊर होना कि क्या चीज़ अच्छी है, ख़राब है, बुरी है, हक़ है, नाहक है, या अदल है, इंसाफ है, जुल्म है, ये सब चीज़ों को देखने को कहते हैं। वरना ऐन कहते हैं आँख को, उज़न कहते हैं कान को। यहाँ अल्लाह ने समी रखा, तो समी की मीनिंग वसी है उज़न से, बसीर की मीनिंग वसी है ऐन से। तो यहाँ पर अल्लाह ने कहा कि समी एक वेपन है जिससे वो अचीव करता है, हासिल करता है अपने इल्म को, आगाही को, और फिर उससे उसकी जो तकलीफ़ है वो मुशख़्ख़स होती है, उसके मुकल्लिफ़ होना, उसकी ज़िम्मेदारियों को करना क्या है, और फिर उसको आज़माया जाएगा। और फिर अल्लाह ने कहा ऐसा नहीं कि डरो मत, मैंने तुम्हें दोनों रास्ते बता दिए हैं, अब जो है इन दोनों रास्तों को तुम देखो कि तुम शुक्रगुजार बनते हो या तुम काफिर बनते हो। अब देखिए अल्लाह ने कितना खूबसूरत इंसान से कह दिया कि इंसान, मैंने तुम्हें 3 तरह की हिदायत दे दी। हिदायत का मतलब होता है हदिया, हदिया का मतलब होता है गिफ्ट। पहले ज़माने में अरब जो थे, जब रास्ता भटक जाते थे तो कोई उनको जब रास्ता दिखाता था ना, क्योंकि हम सबको पता है कि उस दौर में, हाँ पहले दौर में ना लाइट थी, ना गाड़ियाँ थी, ना कुछ भी था। अगर कोई रास्ता भटक जाए तो महीनों और सालों तक वो भटकता रहता था। तो यहाँ पर अगर अरबों को कोई रास्ता दिखाता था ना, सही बताता था कि ये तुम्हारी डायरेक्शन है, ये तुम्हारी एड्रेस, उसको उसकी एड्रेस पर पहुँचाता था, सही एड्रेस बताता था, तो वो उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता था। इसलिए हिदायत असल में गिफ्ट है, लेकिन हिदायत वही सही रास्ता बताने के लिए इस्तेमाल हो गया।
انا ہدینہ السبیل اما شاکرن اما کفورا. تو اللہ امتحان لے گا، سخت امتحان لے گا، انسان سے لے گا، اور پھر اس کے نعمتیں بھی دی ہیں اللہ نے، اور پھر اللہ نے فطری طور پر ساری چیزیں رکھ دی اور انسان کو بتا دیا کہ تم کتنے بہترین اللہ کی ذات ہو، اللہ نے تجھے خلق کیا، تمہیں اب جو ہے اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی اتنی نعمت دی ہے. لیکن وہ مبتلی میں ایک چیز، اللہ ہمیں ہزار چیز دیتا ہے، ہزار نعمتیں دیتا ہے، ہزار نعمت میں سے اللہ ایک ایسا پوائنٹ دیتا ہے جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے، یا ہمارے لیے آزمائش کا باعث ہوتا ہے، یا ہمارے لیے امتحان کا باعث ہوتا ہے، یا ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں ہزار میں سے 999 رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس کے نعمتیں ہیں. ون پوائنٹ جو ہے وہ اس کا آزمائش ہے، ہماری غلطیوں کی سزا ہے جو بھی. لیکن انسان جو ہے نا 999 کو بھول جاتا ہے اور 1 کو دیکھتا ہے، پھر وہ ناشکرا ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ انسان 999 کو دیکھے اور 1 کو نہ دیکھے تو وہ شکور بن جائے گا. تو یہ ہے ہمارے پاس جو ہم نے کیا سورہ انسان کی جو ہم نے آیت کی. انشاءاللہ کہ تھوڑا بہت ہم نطفے کی طرف آئیں گے کہ نطفہ کیا ہے، نطفے کو کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، اصل میں نطفے کی روٹ میننگ کیا ہوتی ہے، اور سورہ میں قرآن میں بھی اللہ نے کس طرح سے نطفے کو جو ہے وہ کتنے مراحل سے گزار کر پھر جا کے انسان بنا، اور کس طرح سے انسان کے بارے میں فخر کرتا ہے. وصلی اللہ علی محمد.